تو جلالوی صاحب نے کہا کہ ایک ادنا سا بندہ ہوں، کوئی صاحب توقیر نہیں، بات میری بھی قابل تحریر نہیں، اور پاکستانی ملاؤں سے اتنی گزارش ہے میری، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، پیالے سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے اگر شبیر کا غم ہاں ہاں تو بنت زہرا دعا کرے ہائے گی۔ ہائے ہائے، علی کا بغض سینے میں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، ہائے ہائے، سبحان اور اللہ۔ علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی نشانی ہے۔ جو علماء کرام مسالک کو لے کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، وقت محتاج کہاں، وقت بلانے والے، مر گئے وہ لوگ علم اپنا اٹھانے والے۔ قاری صاحب ویسے یہ پوری کائنات جو تخلیق کی گئی، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور آل نبی کے حوالے سے چونکہ آپ ماشاءاللہ نقابت کرتے ہیں، آپ بڑا ایک اللہ نے آپ کو ذوق دیا، اللہ آپ کا ذوق برقرار رکھے، تو میں ایک شعر پڑھ رہا تھا قمر جلالوی صاحب کا، میں آپ کی گوش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ہندو شاعر تھے، بعد میں میرا خیال ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، مجھے اس چیز کا کنفرم نہیں ہے، تو ان کا شعر تھا کہ انہوں نے بیسیکلی پاکستانی جو مولوی حضرات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو علماء اکرام ہیں ایک مسالک کو لے کے دوسرے مسالک کے اوپر بڑی بدقسمتی ہے ویسے پاکستان کی، تو تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ تو جلالوی صاحب نے کہا کہ ایک ادنا سا بندہ ہوں، کوئی صاحب توقیر نہیں، ایک ادنا سا بندہ ہوں، کوئی صاحب توقیر نہیں، بات میری بھی قابل تحریر نہیں، اور پاکستانی ملاؤں سے اتنی گزارش ہے میری، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ قاری صاحب کیا کمال ذوق تھا ان کا، انہوں نے کہا میں ہندو ضرور ہوں لیکن دشمن شبیر نہیں ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے، چونکہ آپ نقابت بھی کرتے ہیں، آپ کا تو ماشاءاللہ نالج، علم، اللہ نے آپ کو بڑا ایک اپنے دین کے لیے چنا ہوا ہے، تو ایک شعر آل نبی کے حوالے سے پلیز آپ۔ میں تو ایک ہی جملہ، کیونکہ آل سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے اگر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑ کر سارے جھوٹے راہبر، او امبر علی کے در پر، امام گربو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ چھوڑ کر رہو سارے جھوٹے رہبر، امبر علی کے در پر، امام اگر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ کیا کمال ہے قاری صاحب، یقینی بات ہے کہ پتہ نہیں یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ساری چیزیں قبول بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی، ویسے تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، لیکن صدقہ آل نبی کا تو بڑی ایک طاقت ملتی ہے، بڑی ایک جسم کہتے نا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا، صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا، اس در کا بیکاری ہوں، دو عالم کا غنی ہوں، نہ پنج تنی ایک شعر اور سنائیں آل نبی پہ۔ علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، اور علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی نشانی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ میں ایک شعر آپ کو سناؤں گا کہ میرے سید کا کوئی بھی ثانی نہیں، واہ واہ، میرے سید کا کوئی بھی ثانی نہیں، یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں، اور ارے یہ جو بولے تو موتی کہیں رول دے، یہ جو بولے تو اسرار دین کھول دے، جو کڑکتا لگے بجلیوں کی طرح، جو برستا لگے بارشوں کی طرح، علم جس کا محمد کی خیرات ہے، علم جس کا محمد کی برسات ہے، علم جس کا محمد کی برسات ہے۔ سب پتہ کہ جی آل نبی کے بغیر ویسے بھی ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، جب تک آل نبی پہ آپ درود نہیں پڑھیں گے آپ کو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قاری صاحب ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو آل نبی کا ذکر لوگ کرتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں کچھ لوگ، وہ فوری سے ان کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ فقہ جعفریہ کی طرف چلا گیا اور یہ شیعہ ہو گیا۔ کیا وجہ ہے ان لوگوں کو، دماغ یا عقل یا؟ دیکھیں جی آل نبی کا مقام بھی بالکل اپنی جگہ بہت لازم ہے، صحابہ کا مقام بھی اپنی جگہ لازم ہے، جی جی،
یہ نہیں تفریق کرنی چاہیے. تمام صحابہ سب جو آل نبی ہیں سب سے پہلے صحابہ رسول ہیں جی ٹھیک ہے نا, بعد میں آل نبی ہیں. جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا وہ صحابی رسول بن گیا بالکل. حضور کی موجودگی میں, وہ حضور کا گھر دیدار. والے ہیں, یہ در والے ہیں. تو مقام اگر آپ صحابی رسول کے بارے میں بھی تنقید کریں گے پھر بھی آپ دین سے فارغ ہیں, کیوں نہیں. ٹھیک ہے جی. اور آل نبی پہ تنقید ہے پھر بھی آپ دین سے فارغ ہیں. بالکل دونوں سے محبت لازم ہے. بالکل حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں, ان سے بھی عقیدت ایمان کا حصہ ہے بالکل. اور آل نبی سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. بے شک ایسے ہی. تو اس کے دونوں کے بغیر بات نہیں بنے گی. جیسے گاڑی کے 4 پہیے ہیں, اس کے بغیر گاڑی نہیں ایک چلتی, نہ ہوگا تو گاڑی نہیں چلے. نہیں چلے گی. یہ صحابہ سے بھی محبت, اہل بیت سے بھی محبت, دونوں کے بغیر بات نہیں بنے گی. بالکل ایسے ہی. قاری صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, مطلب اس چیز سے ہٹ کے, شادی کے بعد کوئی آپ کو لو شو محبت پیار یا کوئی اس طرح کا؟ نہیں پتہ کیا جی, بات یہ ہے کہ صرف نا انسان کے ساتھ پریشانیاں دکھ سکھ سبھی چلتے رہتے ہیں. اچھا, بہرحال میری توجہ اپنی جاب کی طرف رہی ہے یا آپ نکابت کی بار طرف. بار دکھ کی بات کر رہے ہیں, کوئی آپ کے نہیں ساتھ نہیں کوئی وہ زندگی میں بیٹے کوئی کی بڑا بات حادثہ نہیں ہوا ہے, نہیں بس یہی ایک وجہ ہے. بیٹے کو دیکھتے ہیں نا تو پھر دکھ ہوتا ہے. اللہ ٹھیک ہے نا تعالیٰ ان کو یار, صحت دے. ہاں جی. اور تو کوئی پریشانی الحمدللہ نہیں ہے. سروس کتنی رہ گئی ہے؟ ابھی 10 سال ہے. مزید کرنی ہے 10 سال. آپ ریٹائرمنٹ 10 سال کے بعد ہی لیں گے یا اس سے انشاءاللہ پہلے 10 کوئی سال کے زندگی؟ بعد بعد میں کیا کریں گے؟ بھائی جو کر رہے ہیں. نکابتی. ہاں جی. پھر یہی سورس آف انکم ہوگا. نہیں پینشن آئے گی اور بھی یار, زمیندار ہے. زمینیں زمیندار زمینیں ہیں آپ کی؟ جی کتنی زمینیں؟ بس تھوڑی ہے. ہم رائیوں کے بال ہیں, جب کوئی کام کریں گے ارائیاں دے بچے ہیں. ہاں ہاں. ماشاءاللہ. نہیں نہیں جو ہماری تھوڑی سی زمین ہے ذرا بال, یہ ہے کہ رائیاں دا بال کوئی نہ کوئی کملہ بھی لینا آپ ہے. بتانا نہیں چاہ رہے کہ ایف آئی اے والے نہ پہنچ جائیں. نہیں اچھا, یہ جو علماء کرام مسالک کو لے کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مطلب ایمانداری میں بڑے آخری نمبروں میں آتا ہے. تو ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں, جو مولوی ہیں, وہ جا کے دوسرے ممالک میں تبلیغ, یورپ میں چلے جاتے ہیں. تو ان کو نہیں چاہیے کہ پہلے نہیں, فرسٹ آف آل اپنے گھر پہلے کو ادھر بہت ٹھیک ضروری ہے. کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک المیہ کہہ لیں, چوری ٹھگی فراڈ 2 نمبری سب کچھ اگر دیکھا جائے, ویسے تو پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے, اور اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. علماء کرام کو چاہیے نا کہ لوگوں کو بتائیں, بیسک جو مسائل ہے نا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. یہ ڈولے ماں یہ گا ہاں, کے اس لوگوں سے تو کو لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا. ہم، وہ کانوں کا چسکا کہہ لیں ہم، وقتی طور پر, لیکن آپ لوگوں کو بتائیں طلاق کے بارے میں کہ یہ دین میں اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. آپ لوگوں کو بتائیں سود کے بارے میں, آپ لوگوں کو نماز کے اراکین کے بتائیں, آپ لوگوں کو اصلاح کریں. اس کی طرف بہت کم علماء کرام آ رہے ہیں. صرف ایک رضا ساکو مصطفی صاحب ہیں, اللہ ان کا وہی ہاں جی وہی تھوڑا ذوق سا, سلامت رکھے. وہ یہ 1-2 علماء کرام ہیں جو اس بارے میں توجہ دے رہے ہیں. باقی تو پھر بڑے لوگ ہیں جو دین کا بیس اپنا کے دیندار بن کے بظاہر سورس آف انکم کما رہے ہیں. قوم ختم ہو جائے, میں تو سیدھے لفظوں میں کہوں گا کہ بمب بج جاوے تو لوگ مر جاندے نے, نئی نسل پیدا ہو جاتی ہے. غلط دین چلا جائے تو کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. کوئی آخر میں کوئی ان کے لیے پیغام دینا چاہیں کہ تانوں اللہ سیدھے رستے تے چلاوے, صراط المستقیم تے انہوں نے چلن دی اللہ توفیق دے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دل سے بات کرنی میں ہے, تو اس جو بارے مطلب میں دل سے دیکھیں آپ جی, کہنا چاہتے ہیں. چونکہ میری فیلڈ ہے تو سبھی علماء کرام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ کوشش کریں, اصلاح کریں اس قوم کی. اس قوم کو اصلاح کی ضرورت ہے. اگر اصلاح نہیں ہوگی تو یہ پاکستان نہ ترقی کرے گا نہ یہ معاشرہ ترقی کرے گا. اور پاکستان میں بہتری تبھی آنی ہے جب علماء کرام اپنا بنیادی کردار ادا کریں. بہت شکریہ, اس کے بغیر ناممکن ہے. بہت شکریہ سر, تھینک آپ یو کا شکریہ. تھینک یو. قاری صاحب لاسٹ پہ کوئی 1-2 اشعار سے آپ جو آڈینس کو سنانا میں چاہیں. آپ کے نے جو بات اصلاح کی ہے نا, اسی حوالے سے 2 جملے اپنے استاد کے پڑھوں گا کہ وقت محتاط کہاں وقت بھلانے والے, وقت محتاط کہاں وقت بھلانے والے, مر گئے وہ لوگ علم اپنا اٹھانے واہ واہ, والے. سبحان اللہ. وہی تاریخ کی چیخیں دبی کھنڈروں میں, جانے کب ہوش میں آئیں گے زمانے والے. مر گئے ہم تو یہ کتبے میں لکھا ہوگا, سو گئے آپ زمانے کو جگانے والے, سو گئے آپ واہ, زمانے کو سبحان جگانے اللہ. والے. میرا تو یہی میسیج ہے دوستوں کو. بہت شکریہ سر. میں آخر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق, انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ تیرا امام بے حدود تیری نماز بے سرور,
تیرا امام بے حدود، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ والسلام۔